جمہوریت کا کرائسس صرف اسلامی دنیا میں ہے یا باقی دنیا میں بھی ہے؟ امریکہ کا کیس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، برطانیہ میں ایک نیم کلونش قسم کا بندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، پوٹن رشیا میں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں تو سرمایہ دارانہ نظام جو نیو لبرلزم کے نتیجے پر پہنچ گیا ہے، یعنی الٹیمیٹلی ایوالو ہوتا ہوتا فائنل کورولری جو ہے کیپیٹلزم کی، وہ نیو لبرلزم ہے. اور نیو لبرلزم جو ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ ہے، اس میں کسی قسم کی جمہوریت یا جمہوریت کی روح قائم نہیں رہتی. جی میڈم آپ کا سوال. سیکولر سسٹم کے حوالے سے سوال تھا کہ ہمارے یہاں اسلام، ہم بار بار بات کرتے ہیں سیکولر سسٹم کی، اسلام کے ساتھ اس کا کلیش بھی ہم دیکھتے ہیں. ہم کنفیوز ہیں بیسکلی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنی روایات کو دیکھتے ہیں، اسلامک سسٹم کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ بیسکلی اسلام سیکولرزم ہے کیا اسلام کی روح سے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات ابھی انہوں نے بات کی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے بارے میں یہ جو بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ براہ راست انسانی مزاج سے تعلق رکھتا ہے، وہ براہ راست انسانی رویے سے اس کا تعلق ہے. تو جہاں پر انسانی رویے آئیں گے وہاں پر نظام انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے جب آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ اجتماعیت میں ایک سسٹم ڈیزائن کرنا تو پھر آپ کو یقیناً الہامی آپ کو کوئی سسٹم چاہیے جس کے اوپر سب کی کنسنسس ہوں. جی 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 اور سوال. جی ڈاکٹر شیخ صاحب. جی اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے کہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوری رویہ کہتے ہیں، وہاں صاحب نے کہا کہ کیا اس کے وہاں پہ مسائل نہیں ہیں مغرب میں. تو ہم کسی علاقے کو کیا آئیڈیلی جمہوری علاقہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جمہوریت پنپ رہی ہے اور اپنے پوری جمہوری رویوں کے ساتھ پنپ رہی ہے؟ ہم اگر دیکھیں اگر امریکہ میں یا برٹش میں، تو امریکہ میں بھی جو پریزیڈنٹ ہے اس کا عیسائی ہونا اور اس کا ایک خاص اس پہ اوباما جب آیا تھا تو اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی، اس پہ بائبل پہ اس کا وہ سارا حلف ہوتا ہے. پھر یہاں پہ جو برٹش ہے اس میں بھی یہ ساری پابندیاں موجود ہیں. پھر ان کے ساتھ انہوں نے وہ چاہے علامتی طور پہ رکھا ہے، وہ اپنا بادشاہت کا وہ بھی رکھا ہوا ہے. تو جمہوریت کے مسائل تو ہر جگہ پہ ہیں. کیا ہمارے یہاں پہ یعنی مسلم ورلڈ میں جمہوریت کے ساتھ اسی طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ نے آئیڈیلزم کی ایک بات کی تھی، میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ سوسائٹی ایسے چلتی ہے. دیکھیں شادی کے معاملے میں آئیڈیل ایک خاص وقت تک ہوتا ہے، اس کے بعد وقت نکل جاتا ہے، پھر آدمی اپنے بچوں پر اپلائی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم ہے تو آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. اور اگر آئیڈیل آپ کا یہ ہے کہ ہمارا حاکم ایسا ہونا چاہیے، تو اس کے بعد آپ کے سسٹم کے اندر ہی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ وہ شرائط لگاتے جاتے ہیں کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو. جی. پھر اس پہ تو اس طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ اگر. جی بات ہوئی ہے، آپ نے جمہوریت کی بات کی کہ مذہب کی روح جمہوریت ہے. میری بھی سیم وہی اپروچ ہے، لیکن جب ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے تو اس میں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جتنے مسلم کنٹریز ہیں یا باقی کنٹریز بھی ہو گئے، وہ ایک اچھے جمہوری نظام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنے کنٹریز میں اپلیکیشن کی بات آتی ہے تو پھر ہم ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی سیاسی عمل کے تحت جو وجوہات ہیں وہ کیا وجوہات ہیں پھر؟ دیکھیے یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. آئیڈیل سسٹم دنیا میں نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا. یہ آئیڈیل سسٹم انسان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. کوئی دور میں نہیں جانتا کہ جب اس زمین کے اوپر آئیڈیل سسٹم آیا. آئیڈیل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ زمین سے مسائل ختم ہوئے، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ مسائل رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا پریگمیٹک اپروچ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو حل موجود ہوتے ہیں ان میں سے جو نسبتاً بہتر حل ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں. بنیادی سوال میں پھر دہراتا ہوں یہی ہے کہ انتقال اقتدار پرامن طریقے سے کیسے ہو کہ سوسائٹی کسی بڑے اضطراب میں، لاقانونیت میں، فساد میں مبتلا ہوئے بغیر ایک دور سے دوسرے دور تک چلی جائے اور اس کے اندر اصلاح کے امکانات جو پوشیدہ ہیں وہ سامنے آ جائیں. یہ ضروری ہے. دو چیزیں ضروری ہیں.
पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और बेहतरी की तरफ। जमहूरियत से बेहतर कोई सिस्टम इस वक्त दुनिया में नहीं आया कि जो इन दोनों चीज़ों को मुमकिन हद तक यकीनी बनाता। अमेरिका की मिसाल दी गई, ये अमेरिका की डेमोक्रेसी थी जिसने ट्रंप जैसे आदमी की बोझ को उठा लिया। किसी और मुल्क में होता तो वो मुल्क तो बर्बाद हो जाता जहाँ इस तरह का एक आदमी बरसर इक़्तिदार आ गया। रेगन जैसा आदमी भी आ गया इक़्तिदार में, एक अदाकार पस मंज़र के अतबार से, लेकिन सिस्टम ने इंतहाई बहरानी दौर में अमेरिका का सदर रहा हो, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने वो उठा लिया बोझ उस निज़ाम का जो सिर्फ एक डेमोक्रेसी में ही मुमकिन था। जो बात आपने भी फरमाई, ये ओबामा वगैरह आप देखें, ये एक पूरा एवोल्यूशन है सोसाइटी के अंदर। यानी कहाँ वो अमेरिकी सोसाइटी जिसके अंदर कुत्ते और काले को एक भाव आप देख रहे थे, कहाँ वो सोसाइटी वहाँ ओबामा जैसे आदमी को अपना सदर बना देती। तो ये एक एवोल्यूशन है सोसाइटी के अंदर, ये एक इतना बड़ा एवोल्यूशन है जो एक मामूली चीज़ नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज करते हैं। ये जमहूरियत का दिया वो एक वो खैर है जो सोसाइटी के अंदर आया। आप जानते हैं कि ये इराक़ के अंदर जो जुल्म हुआ अमेरिका ने किया, इस जुल्म को तश्त-नाम करने वाले भी अमेरिकी सहाफ़ी और अमेरिका के अंदर वो जमहूरी रवायत थी जिसने ये चीज़ सामने लाई कि सद्दाम के ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा कायम किया गया। और ये आपके इल्म में है कि उन लोगों ने खुद एतराफ़ किया कि ये झूठा मुकदमा था जो हमने कायम किया, सिर्फ उसको अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए। और आपके इल्म में है कि इराक़ पर जंग के ख़िलाफ़ सबसे बड़े इज्तिमात लंदन में हुए, अमेरिका में हुए, लाखों के इज्तिमा स्पेन में हुए, इस मगरब दुनिया की मुस्लिम दुनिया में उतने बड़े इज्तिमात नहीं हुए जो मगरब की दुनिया में हुए। ये टोनी ब्लेयर जैसा आदमी अपने मुल्क के अंदर उसी जंग की वजह से उसके साथ जो सलूक हुआ और जो जिस इज़्ज़त से वो गुजरा वो आपके सामने है। तो ये सिर्फ मुमकिन जमहूरियतों में होता है कि उसके अंदर ये इस्लाह, ये खैर। आप मुझे बताएं किसी गैर जमहूरी मुल्क के अंदर ये आप चीज़ दिखा दें मुझे। तो कोई भी आइडियल नहीं होता सिस्टम, लेकिन आप उसके अंदर मौजूद खैर को तलाश करते हैं। ये असल में एक पॉपुलिज्म की लहर थी जो पिछले अरसे में आई, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। वो आई स्पेन में भी आई, बरतानिया में भी आई, जब ये ब्रेग्जिट वगैरह का आइडिया आया और उसके बाद चीज़ें पैदा होना शुरू हुई। वो पॉपुलिज्म की लहर पाकिस्तान में भी आई, इंडिया में भी आई। ये जमहूरियत के भी मसाइल हैं, ऐसा नहीं कि जमहूरियत मसाइल से हट गए, उसी के नतीजे में ये पॉपुलिज्म की लहर आई। लेकिन आप देख रहे हैं कि जमहूरियत के अंदर इतनी जान थी कि उसने इस पॉपुलिज्म की लहर को कम से कम वेस्ट में तो आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। सोसाइटीज़ दोबारा लौट रही हैं उस पर। ये ट्रंप साहब भी पॉपुलिज्म की उस लहर के तहत ही आए थे, लेकिन अब उनको जाना पड़ा और उसके बाद आपने देखा कि सोसाइटी स्टेबलाइज होने शुरू हुई अपने पोटेंशियल से। इसलिए जमहूरियत से बेहतर किसी निज़ाम की कोई मिसाल अगर कोई पेश करेगा तो बहुत खुशी की बात, हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन इस वक्त इंसानियत इससे बेहतर कोई पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया को नहीं दे सकी। ये दुरुस्त है कि कैपिटलिज्म की कोख से निकला हुआ सिस्टम है, लेकिन कैपिटलिज्म भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उसको भी दुनिया ने अपनाने पर मजबूर ही। कैपिटलिज्म ने भी अपने अंदर ये पोटेंशियल शो किया कि उसने दुनिया के दीगर निज़ामों की खूबियों को कबूल करना शुरू कर दिया। या मुझे बताइए कि वेजेस का तस्वुर जो है, ये कम्युनिज़म ने एक प्रेशर डाला और उस कम्युनिज़म के प्रेशर को इनकॉर्पोरेट किया कम्युनिज़म ने, वरना वो ख़त्म हो गया होता। लेकिन उसने इस जान, उसके अंदर ये पोटेंशियल था कि उसने कैपिटलिस्ट जो के ख़िलाफ़ जो एक चीज़ थी जो कम्युनिज़म से आई थी, वेजेस का तयन और एक कारकुन के हकूक़ का तयन वगैरह, ये सारे का सारा उसको कबूल करना पड़ा, उसने किया, तभी वो सर्वाइव कर गया। अभी आप देखें ये जो मुसलमानों ने कुछ गैर सूदी बैंकिंग और इस तरह के तजर्बाज करने शुरू किए, कैपिटलिज्म ने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर। बरतानिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा लासूद बैंक काम कर रहे हैं। तो कहना यह है कि जो निज़ाम दुनिया में आने वाली तब्दीलियों को अपने अंदर जगह देता है, उसके अंदर एक लाइफ पैदा होती है, वो अपने आप को कबूल करती है। कैपिटलिज्म अब वो नहीं रहा जो कभी था, सेकुलरिज्म भी वो नहीं रहा जो कभी था। ये लोग किताबी चीज़ें अभी भी उठा के बयान कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस कभी बुक डेफिनेशन के अंदर नहीं बाकी रहता। राशिद गनूशी ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम डेमोक्रेट्स को ला रहे हैं, तो हम जो इंडोनेशिया के अंदर एक निशान ला रहे हैं, वो एक हमदर्दाना सा सरमादाराना उसके अंदर एक चीज़, कंपैशनेट कैपिटलिज्म की इस टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म को भी कंपैशनेट बनना पड़ता है वक्त गुजरने के साथ साथ, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए इससे बेहतर कोई चीज़ जो है वो अगर कोई ले आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, हम उसको कबूल कर लेंगे। लेकिन
اس وقت تک میرے علم میں نہیں ہے کہ جمہوریت سے بہتر انسانی فطرت سے ہم آہنگ کوئی سیاسی نظام جو ہے وہ دنیا کو مل سکا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسانی فطرت میں مسائل ہیں، تو ظاہر ہے انسان ہوگا تو مسائل تو رہیں گے، فطرت تو ہم نہیں بدل سکتے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ الہام کو لے آئیں، تو الہام کا بدقسمتی یا خود قسمتی آپ جو بھی سمجھ لیں، اس کا دروازہ تو بند ہو گیا، یہ تو میں کھولنے سے رہا۔ یعنی اب الہام سے تو کوئی رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی، جو ملنی تھی وہ مل چکی، وہ میں بتا چکا وہ کیا رہنمائی آپ کو ملی ہے، وہ امر و مشورہ بینہم۔ اس کے بعد نظام نہیں دیتا مذہب، نظام ہمیشہ وقت کے تقاضوں کے تحت بنتا ہے، تمدنی ضروریات کے تحت بنتا ہے۔ نظام اس لیے مذہب نے کوئی نہیں دیا، مذہب نے اصول دیے ہیں، اور مذہب کرتا بھی یہ، اس کو کرنا بھی یہی چاہیے، ورنہ تو زندگی سٹیگنٹ ہو جائے۔ یعنی کیا معیشت کے ادارے آج ویسے بن سکتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے؟ سیاسی ادارے ویسے بن سکتے ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے؟ نہیں بن سکتے۔ ہاں نیا الہام، تو نیا الہام تو ختم نبوت باب بند ہو گیا، یہ میں نہیں کھول سکتا، یہ اللہ میاں یہ کھول سکتے ہیں، اور انہوں نے نہیں کھولنا، انہوں نے کہہ دیا اپنی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، وہ آپ کے بعد کوئی نبی اب چونکہ نہیں آنا، اس لیے الہام کے بغیر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور الہام کے بغیر گزارا کرنے کی دوسری روایت جو ہے وہ انسانی عقل ہے۔ جو الہام کی روایت آپ کے پاس محفوظ ہے اسے اٹھائیے فائدہ، اور جو انسانی عقل آپ کو میسر ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تیسری اور آخری بات جو رشید صاحب نے کہی، دیکھیں جمہوریت جہاں بھی ہوتی ہے، جمہوریت کا کوئی ایک ماڈل دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا کی کسی تصور جو بھی پریکٹیکل زندگی سے متعلق ہے وہ ایک نہیں ہوتا۔ مثلا سیکولرزم ہے، سیکولرزم کی دنیا میں 20 ماڈل ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یورپین سیکولرزم ہے، ایک امریکن سیکولرزم ہے۔ یورپین سیکولرزم کیا ہے؟ مذہب کو، جو یورپین سیکولرزم یہ ہے کہ سوسائٹی کو مذہب کے جبر سے آزاد کیا جائے، اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے پوری چرچ کی ایک تاریخ ہے، اس کے جبر سے آزاد کیا جائے، یہ سیکولرزم ہے۔ امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ میں یہ ہے کہ مذہب کو اسٹیٹ کے جبر سے آزاد کیا جائے، یعنی مذہب کے اوپر کوئی اسٹیٹ کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، مذہب کو اپنے فطری طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو سیکولرزم جب سوسائٹیز میں جاتا ہے تو اس طریقے سے اپنی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی جمہوریت بھی جب مسلم معاشروں میں آئے گی تو وہ مقامی روایات سے ہم آہنگ ہوگی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک مصنوعی جمہوریت اس پہ وہ کریں گے تو اس کا وہی انجام ہوگا جو کسی بھی نظام کو ہو سکتا ہے۔ تو ڈیموکریسی جو بھی آئے گی وہ لوکل روایات کو، جس کو ہماری فقہی ٹرم میں معروف کہتے ہیں، اس معروف کے مطابق ہی آئے گی۔ البتہ وہ معروف بدلتا رہتا ہے سوسائٹی کا، یعنی جیسے جیسے اس کے اندر ارتقاء سوسائٹی سے گزرتا ہے۔ آپ کے ہاں جیسے ابھی دیکھیں خواتین کا رول ہے، مثلا یہ 20-25 سال کے اندر پچھلے آپ نے دیکھا کہ خواتین کا رول کتنا ایوالو ہوا ہے، کتنا تبدیل ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کا، حالات کا جبر ہے، جس کے اوپر آپ کی کوئی آپ اس پہ نہیں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگا سکتی۔ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، برطانیہ نہیں روک سکا، اپنی بادشاہت کو نہیں بچا سکا، اس نے جانا تھا۔ کمیونزم نہیں بچا سکا اپنے آپ کو، اس نے ختم ہونا تھا، وہ ختم ہوا۔ اسی طریقے سے تاریخ کا جبر جو ہے اس میں آپ کی خلافت نے بھی نہیں چلنا تھا، نہیں چلی۔ تاریخ کے جبر میں خواتین کو گھروں میں آپ بند نہیں رکھ سکتے تھے، ان کو نکالنا تھا، گھروں سے نکلنا تھا انہوں نے، اور وہ نکلی ہیں۔ لیکن وہی بات کہ ہر سوسائٹی کے اندر یہ سارا عمل اس کی مقامی روایات، مقامی معروف کی روشنی میں ہوتا ہے۔ جہاں جہاں معروف بدلتا جائے گا، معروف ایوالو ہوتا جائے گا، وہ رول بھی لوگوں کے بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ پروڈکشن مارکس نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہوئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن سوسائٹی کی جو حالات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصل تو چیز اصولی گفتگو کی ہے، اس کو مان لیں آپ کہ جو نظام آپ کو سیاسی بنانا ہے وہ اپنی رائے سے بنانا ہے، اپنی عقل کو استعمال کر کے بنانا ہے۔ ایک دین نے آپ کو اصولی رہنمائی دی ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سسٹم بنانا ہے۔ سسٹم بدلے گا، ممکن آج کچھ اور ہو جائے، کل کچھ اور ہو جائے، اصول نہیں بدلتے، ان کو آپ ایک طرح سے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی جو دی بیسٹ اویلیبل چوائس، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، آپ اس سے بہتر کو نظام لائیں گے تو